تو رات کا قیام کہ دنیا سو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کے اندر روزے کی بھی فضیلت ارشاد فرمائی اور قیام اللیل کی بھی۔ حدیث پاک سماعت کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے اور قیام لیل کو افضل اور اعلیٰ عبادات سے شمار کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، سنن نسائی کی حدیث شریف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کی جزا دیتا ہوں۔ اور اس کو اگر مجہول پڑھا جائے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، تو اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ جو روزہ رکھتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے، تو اتنی بڑی جزا ہے۔ اور قیام اللیل کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابن ماجہ شریف کی کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو لوگ جوق در جوق آپ کے پاس آنے لگے، آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے، تو میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو گیا۔ تو میں نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ نورانی چہرہ دیکھا تو میں پکار اٹھا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، کہ آپ کا چہرہ دیکھ کر ہی دل نے گواہی دی، کیونکہ آپ یہودی تھے پہلے، بعد میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ اس وقت آپ نے لوگوں کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ باہم آپس میں یعنی سلام کو عام کرو، سلام کو کیا کرو؟ عام کرو۔ ہم منہ پہ تالے لگا کے رکھتے ہیں، نہیں، فرمایا سلام کو عام کرو۔ جنت کا نسخہ سرکار ارشاد فرما رہے ہیں، سلام کو عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو نماز پڑھو، قیام کرو۔ لوگ الناس فی النیام وانت فی القیام، لوگ نیند میں ہو اور تم قیام میں ہو، فرمایا کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سلام کو عام کرو اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور رات کو یعنی یہ ایڈیشنل قیام کی بات ہو رہی ہے، 5 وقت تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ فرائض جو ہیں وہ تو اعلانیہ ان پر جو ہے عمل ہوتا ہے۔ اب ہم کہیں چھپ کر ہم آئیں نماز پڑھنے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ گھر سے جب نکلیں گے ٹوپی امامہ سر پہ پہنا ہوگا، مسجد کے آگے آ کے گاڑی کھڑی کریں گے یا اندر داخل ہوں گے، تو یہ عمل ہمارا چھپا رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، سب کو نظر آئے گا۔ تو فرائض کو اعلانیہ ادا کرنا چاہیے، زکوٰۃ بھی بتا کے دکھا کے بے شک آپ دے لیں اچھی نیت سے، کوئی یہ نہ کہے کہ اتنا امیر ہے تو کیا پتہ یہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ اگرچہ لوگوں کو بتانا مقصود نہیں، لیکن بدگمانی سے بچنے کے لیے لوگ جو بدگمانی کا گناہ کر سکتے ہیں ان کو اس گناہ سے بچانے کی نیت سے یا رغبت دلانے کی نیت سے اگر دکھا کر بھی کوئی اچھی نیت کے ساتھ اگر کوئی یہ فریضہ ادا کرتا ہے تو یہ باعث ثواب ہے۔ زکوٰۃ تو اس نے ادا کرنی ہے، تو اس لیے رغبت بھی مل جاتی ہے۔ انسان کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو جس طرح گناہگار کو دیکھ کر دوسرے لوگ گناہ کرنے کے لیے اٹریکٹ ہوتے ہیں جو اندر سے کمزور ایمان والے ہوتے ہیں، اسی طرح نیکوکار کی نیکی کو دیکھ کر نیکی کے متلاشی جو ہیں وہ بھی انسپائر ہوتے ہیں، انسپریشن لیتے ہیں، اس سے تاثر لیتے ہیں، ان پر اثر ہوتا ہے، اور وہ اچھی صحبت اور اچھے لوگوں کی دوستی سے نفع اٹھاتے ہوئے وہ بھی نیکوکار بنتے ہیں۔ تو یہ تو فرائض تو اعلانیہ ہم نے ادا کرنے ہیں، لیکن جو رات کا قیام ہے یہ چھپ کر ہوتا ہے، لوگ سو رہے، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا سم ٹائم کہ وہ سو رہے ہیں، اور آپ اٹھے ہیں، بستر کو چھوڑا اور اپنی کروٹوں کو جناب اپنے آرام دہ نرم و ملائم بستر سے جدا کر کے ٹھنڈا گرم پانی جو بھی جو ہے وہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے موسم کی جو ہے وہ تیزی کے حوالے سے، موسم سرد ہے یا گرم ہے، دونوں صورتوں میں مشقت تو ہوتی ہے، نفس پر کتنا بھاری ہوتا ہے، لیکن فرمایا نہیں، تم بڑو خوبصورت ہونا چاہتے ہو تب بھی تہجد کی نماز ادا کرو۔ اور قیامت کے دن جس روز یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے اور بہت سے چہرے روشن ہوں گے، اس روز چہروں سے پتہ چل جائے گا یہ جنتی ہے، یہ سعادت مند ہے، یا یہ شقی ہے، شقاوت والا ہے، چہروں سے پتہ چل جائے گا۔ تو عزیزان محترم، رات کا قیام اس کے اندر ریاکاری کا عنصر کم ہے، انسان چھپ کر صرف اللہ کی نظر میں ہوتا ہے، اللہ کی نگاہ رحمت میں ہوتا ہے اور یہ فریضہ ادا کرتا ہے۔